برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین، آمین۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودة فی القربى، یعنی تم فرماؤ کہ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت کی محبت۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آج جو ہے ماہ محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے، اور اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حضرت امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آنے کی اور ہمیں اللہ رب العزت کے حکم سے جو کچھ بولنے کا آپ حضرات کے سامنے جو بولنے کا کچھ وقت ملا ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل جو ہیں بے شمار ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور نظر اور لخت جگر ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت میں سے پیاری ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے کون؟ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شہزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی وہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ تو حضرت مولا علی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہوئے، ایک طرف سے داماد بھی ہے اور ایک طرف سے چچا زاد بھائی بھی ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ماں اور تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اولاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نورانی سلسلہ آپ ہی سے جاری فرمایا ہے کہ آپ کا نام فاطمۃ الزہرا اور آپ کے القاب سیدہ، ظاہرہ، بطول، طیبہ، طاہرہ ہے، یعنی یہ جو ہے لقب القاب ہے، لقب کی جمع ہوتے ہیں القاب۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ انما سمیت ابنتی فاطمۃ لأن اللہ فطمہا ومجیجہا عن النار، یعنی میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے چاہنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ ہمارے اور آپ کے آقا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری جگہ کیا فرماتے ہیں؟ ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، یعنی کہ بے شک فاطمہ پاک ہے اور اللہ رب العزت نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام کر دیا ہے۔ اب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہیں
وہ تو آپ حضرات جانتے ہی ہیں کہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران ملت اسلامیہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی تاریخ میں جو ہے اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال کی تھی آپ پیدا ہوئے، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 41 سال کی ہوئی، تب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پیدا ہوئی۔ اور کچھ لوگوں کا بیان یہ ہے کہ اعلان نبوت سے 1 سال قبل آپ کی ولادت ہوئی، اور علامہ زوجی نے لکھا ہے کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے نبوت کا اعلان کیے اس وقت ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی 40 برس کی تھی۔ اور کسی کا قول ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہے کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال ہو گئی، اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا فانی میں تشریف لائی۔ اور کسی کا قول ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی، حضرت علامہ زوجی فرماتے ہیں کہ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کرنے سے 5 سال پہلے حضرت فاطمہ الزہرا اس دنیا فانی میں تشریف لائی۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی بیٹی ہے، اور آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو برادران ملت اسلامیہ حضرت امام یوسف بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 2 سال بعد اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ بعض روایات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح محرم میں ہوا اور رخصتی ذی الحجہ میں ہوئی۔ اس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 15 سال اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر پاک 21 سال کی تھی۔ ہمارے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد آپ کی حیات ظاہری میں کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخصتی کی رات آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ دیتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اے پروردگار عالم انہیں اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو ہے 18 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 15.5 سال کی ہوئی۔ تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم سے سیدہ کا نکاح حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ بڑی سادگی کے ساتھ کر دیا۔
اس وقت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی عمر شریف 24 سال کے قریب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پر دم کر کے دونوں پر اس کے چھینٹے مارے اور فرمایا میں تمہیں اور تمہاری اولاد کو شیطان مردود سے اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتا ہوں، اللہ رب العزت کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو حضرات جب ہم نکاح کرتے ہیں تو مہر جو ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے، تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر ہے جس پر عقد اقدس ہوا 400 مسقال چاندی تھی، یعنی پورے 160 روپیے۔ یہ فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 325 کی حدیث ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو مہر دہن قبول کیا اس میں صرف اور صرف 160 روپیے دیے۔ اور آگے کیا ہوتا ہے جب یہ سب کرنے کے بعد جب نکاح ہوتا ہے تو آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ جہیز طلب کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ جہیز لینا حرام ہے، حرام قطعی حرام ہے۔ سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نور نظر لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز میں بان کی ایک چارپائی اور چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور ایک چھاگل، ایک مشک، 2 چکیاں اور مٹی کے 2 گھڑے تھے۔ اب بتائیے جب ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو رہی ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہیز میں کیا دیا؟ جہیز میں ایک چارپائی، سونے کے لیے ایک چارپائی اور ایک چمڑے کا گدا، جس میں آج کل گدوں میں دیکھیے روئی بھرا ہوا ہوتا ہے، اور آج کل میں جو لوگ طلب کرتے جہیز میں تو ہم کو 5 لاکھ روپیہ چاہیے، 10 لاکھ روپیہ چاہیے، 3 لاکھ روپیہ چاہیے، اور یا صوفہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، ٹی وی چاہیے، فریج چاہیے۔ تو یہ سب جو طلب کرنا جو ہے یہ سب قطعی حرام ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی، اور شادی سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس رحمت و برکت کے سائے میں رہتے تھے۔ شادی کے بعد گھر کی ضرورت ہوئی تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک مکان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دے دیا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نئے گھر میں گئی تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے، دروازہ پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر تشریف لائے، ایک برتن میں پانی لیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس میں ڈالا، اور وہ پانی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر چھڑکا اور فرمایا کہ اے میری پیاری بیٹی فاطمہ، اے میرے خاندان میں موجود، میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے، میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا۔ یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے سب سے بہتر، یعنی سب سے بہتر شخص حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔
تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، مگر سادگی کا یہ عالم ہے کہ اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہیں، جھاڑو اپنے ہاتھ سے دیتی ہے، خود کھانا پکاتی ہے، چکی چلا کر اپنے ہاتھ سے آٹا پیستی ہے، مشک میں پانی بھر کر لاتی ہے، جس کی وجہ سے ہاتھ میں چھالے اور گڈھے پڑ گئے ہیں۔ حضرات، اور آج کل دیکھا جائے جہاں کہیں بھی شادی ہوتی ہے اور شادی ہونے کے بعد جب وہ بیوی گھر آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے، جب بیوی گھر آتی ہے تب اس کو ایک نوکر چاہیے، ہمارا یہ کام کرے تو وہ کام کرے، تو ہمارے کپڑے دھلے، ہمارے گھروں میں پوچھا لگائے، ہمارا کھانا پکا کر کے دے اور میں بیٹھ کر کھاؤں۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ہاتھ دست مبارک سے کھانا پکایا کرتی تھی اور چکی چلا کر اپنے ہاتھوں سے اس آٹا پیسا کرتی تھی اور مشک میں پانی بھی بھر کر لایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں جو ہے چھالے پڑ گئے تھے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، امام احمد جید سند سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، پیارے نبی مالک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بہت سے غلام آئے ہیں، یعنی ہمارے اور آپ کے آقا کے پاس جو ہے غلام بہت سارے تشریف لائے ہیں، تم بھی خدمت کے لیے کوئی غلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مانگ لاؤ۔ پھر دونوں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آٹا پیستے پیستے میرے ہاتھوں میں جو ہے گڈھے پڑ گئے ہیں، چھالے پڑ گئے ہیں، اب اللہ رب العزت نے آپ کو وسعت فرمائی ہے، لہٰذا آپ ہمیں ایک خادم عطا فرمائیں، تو ہمارے اور آپ کی آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا اس طرح نہیں ہو سکتا، باخدا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میں تمہیں خادم عطا کروں اور اہل صفہ بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رہے ہیں۔ پھر فرمایا، کیا میں تم دونوں کو تمہارے سوال سے بہتر چیز کی خبر نہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں۔ فرمایا، کچھ کلمات مجھے حضرت سیدنا جبریل امین کے ذریعے بتلائے گئے ہیں، جب تم اپنے بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھو، پھر 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، پھر 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھو اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پیارے بابا جان، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ میں جب گھر میں خود سے کام کیا کرتی ہوں، چکی چلا کر آٹا پیسا کرتی ہوں، پانی خود سے بھر کر لایا کرتی ہوں اور کھانا خود بنایا کرتی ہوں، کہ اگر آپ ہو سکے تو ایک جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی وسعت عطا فرمائی ہے، لہٰذا آپ ہمیں ایک جو ہے خادم عطا کر دیں تاکہ وہ ہمارا کام میں ہاتھ بڑھائے، ہو سکے تو وہ ہماری چکی چلا دے، ہمارے آٹے پیس دے اور ہمارے کھانا بنا دے، اور ہم کو کھانا لا کر کے کھلانے والا چاہیے۔ تو آپ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باخدا کہ اے فاطمہ، ایسا میں نہیں کر سکتا، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ شہر مکہ میں جہاں بھی لوگوں کو دیکھو سب بھوک کے مارے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ایک غلام دوں اور تم بیٹھ کر کھاؤ، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں تم دونوں کے لیے کیا یہ
سوال سے بہتر کوئی چیز نہ بتا دو؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اے میری پیارے بابا جان بتا دیجئے کہ وہ کیا بات ہے؟ تو ہمارے اور آپ کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری پیاری بیٹی سنو، جب تم بستر پر جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ جو ہے یہ تمہارے غلام اور تمہارے خادم سے بہتر ہے۔ بتائیے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کو ایک غلام دینا پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ رب العزت اور حضرت اللہ رب العزت کے ذریعے سے اور اللہ رب العزت کے صدقے سے، اللہ رب العزت کے کرم سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسبیح پڑھنے کے لیے بتایا، وہ بھی سوتے وقت۔ لیکن آج کل دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کھانا کھائے، کھانا وانا کھانے کے بعد اور بستر پر لیٹنے گئے تو سب سے پہلے ٹی وی ہے، موبائل ہے، ٹی وی دیکھا کرتے ہیں، موبائل چلایا کرتے ہیں، فیس بک واٹس ایپ میں ڈوبے رہتے ہیں۔ حضرات آپ اپنے گھر کا جائزہ لیجئے تو پتا چلے گا کہ ہماری ماں اور بہنیں کیا کر رہی ہے، کہ ہماری بیٹی کیا کر رہی ہے کہ موبائل میں 24 گھنٹے لگے ہیں اور نہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور نہ ہی نماز کا کچھ خیال رہا، نہ اللہ رب العزت کی عبادت ہو رہی ہے، نہ رسول اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی عبادت کیجئے اور اپنے گھر والوں کو سمجھائیے کہ اے بیٹی، حضرت فاطمہ الزہرا جب کھانا خود سے پکایا کرتی تھی، جب حضرت فاطمہ الزہرا اپنے ہاتھ مبارک سے پانی لایا کرتی تھی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلایا کرتی تھی، تو کیا تم حضرت فاطمہ جیسی نہیں بن سکتی ہے؟ کم سے کم تم نماز کی پابندی کر لو، حضرت فاطمہ الزہرا کا صدقہ لے کر نماز کی پابندی کر لو، اللہ رب العزت کی عبادت کر لو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کر لو، اور جب سونے جاتی ہو تو تم بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نقل کر لو، سبحان اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو اور اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس سے کیا ہے کہ تم کو جو ہے بہتر سے بہتر نیند بھی آئے گی اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تسبیح و درود و بھی پڑھا جائے گا۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آگے کی روایت ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں ان کلمات کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت پڑھنے والے کو دین و دنیا میں غنی کر دے گا، پھر کوئی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ اور تسبیحات کو تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں کسی اور سے نکاح حرام فرما دیا ہے، یعنی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوئی تو نکاح ہونے کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم جو ہے ان کے علاوہ کسی اور عورت سے، یعنی کسی اور لڑکی سے شادی کرنا اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ لیکن آج کل دیکھا جائے، آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کیا کہ جب ماں گھر میں ہے، باپ گھر میں ہے اور ہم کہیں اور جا کر کے شادیاں کر رہے ہیں، کہیں بھاگ کر کے شادیاں کر رہے ہیں، کہیں پیار محبت میں پھنس کر کے شادیاں کر رہے ہیں اور ماں باپ کو ستا رہے ہیں۔ جب ماں باپ جب شادی کرا دیتے ہیں، شادی کرانے کے بعد جب گھر آتے ہیں تو 1 مہینے زیادہ سے زیادہ 2 مہینے تک صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد جو بیوی ہوتی ہے اگر ٹھیک ہوتی ہے تو پورے گھر کو سدھار دیتی ہے، اگر بیوی نالائق ہوتی ہے تو پورے گھر کو بگاڑ دیتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس گھر سے رونق چلی جاتی ہے۔ اور علماء دین فرماتے ہیں کہ جو عورت جس گھر سے عورت جو ہے اپنے سر پر دوپٹے ڈال کر نہیں نکلتی، اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں کبھی اللہ رب العزت کے حکم سے بھی رحمت کے فرشتے نہیں بھیجے جاتے۔ اے پروردگار عالم، اللہ رب العزت
परवरदिगार आलम, हम तमामी लोगों को जो है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक दे, और हमारी माँ बहनें जो गलत रास्ते अपना रही है, ए मौला उन्हें फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सदका दे। ए मौलाए कायनात, उन सबों को हजरत आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। तो हजरात, आप हजरात बताइए कि जब शादी होने के बाद, जब शादी हो जाती है तो औरत ऐसे करने लगती है कि ऐसा हो जाता है, और आजकल के दौर में देखा जाए कि जब औरत की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद जब शौहर घर लेकर के आता है तो औरत कहती है, जब खाना पकाते पकाते थक जाती है, माँ बाप का कपड़ा धुलना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल का दौर ऐसा हो गया है कि जब बीवी को लेकर आया तो शौहर जो है, जो लड़का है, अपनी माँ बाप की 20-30 साल की मोहब्बत को भूल जाता है, और अपनी जो एक दिन की यानी 1 महीने भर की मोहब्बत होती है उसमें जो ढल जाता है और अपने माँ बाप की नाफरमानी करने लगता है। जो हुक्म माँ बाप के देते हैं वो नहीं मानता है, और जो अपनी बीवी कहती है वो करता है। अगर बीवी कह दे चलो शॉपिंग के लिए, तो शॉपिंग के लिए निकल पड़ता है, चलो यहाँ घुमा करके लेकर आ, तो वहाँ घुमा करके लेकर के आना है। लेकिन आजकल के मुसलमानों को ये तौफीक नहीं होती है, ये ख्याल नहीं आता है कि जिसने मुझे पैदा किया, जिसके कोख में मैं 9 महीने रहा, उसी माँ की नाफरमानी करता हूँ, उसी माँ के कदमों को चूमना चाहिए, लेकिन उस माँ के कदमों से 10 कदम दूर रहता हूँ। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप हजरात गौर फरमाइए, वो माँ जो अपने पेट के अंदर 9 महीने तक पाल कर रखती है, बताइए उस माँ को कैसी तकलीफ होती होगी कि जब अपना बच्चा, अपना लड़का और अपना शहजादा जो है, एक औरत यानी अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर माँ बाप को भुला देता है। और कहीं कहीं ऐसा देखा जाता है कि वही लड़का जो है, जो शादी करके आता है, महीने 1 साल हो जाए, 2 साल या 3 साल हो जाने के बाद माँ बाप पर हाथ उठाता है और अपने माँ बाप को गालियाँ देता है। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप हजरात अगर अपने औलाद को सुधारें और अपने औलाद को हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक जब उनको तुम बताओगे कि हजरत हमारे और आपके आका जो ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, ऐसे क्या करते थे, ये करना बुरा है, ये करना गलत है, तो हो सकता है कि वो बाज आ जाए। और एक बात कि हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के शहजादे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ोहर के नमाज की सुन्नत छोड़ दी वो हम में से नहीं है। लेकिन देखा जाए तो आजकल हम लोग क्या कहते हैं, हुसैनी है, हम लोग हुसैनी हैं। किसका नाम का हुसैनी, किस काम का हुसैन? जब हजरत इमाम हुसैन की बातों पर अमल ना करे, हजरत इमाम हुसैन के नक्श पर ना चले, हजरत इमाम हुसैन की बातों का बुरी बातों का बुरा ना माने, अच्छी बातों का अच्छा ना माने, तो हम कहाँ के हुसैनी, हम कहाँ के हुसैनी है? बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, वक्त का ख्याल रखते हुए मैं अपने गुफ्तगू को इसी जगह पर ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ बयान करने में गलतियाँ हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।